رمضان کی آمد آمد ہے اور رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ رمضان سے پہلے کون کون سے کام ہیں جو اگر ہم پہلے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے؟ خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو اپنے چینل پر۔ جب بھی کوئی اہم کام، امتحان، تہوار یا کوئی بھی فنکشن ہو تو ہم پہلے سے اس کی خوب تیاریاں اور اہتمام کرتے ہیں، تبھی ہم اچھے طریقے سے اس چیز کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمیں رمضان سے پہلے بھی باقاعدہ اہتمام اور کچھ تیاریاں کرنی چاہیے تاکہ پوری دل جمعی کے ساتھ رمضان کا استقبال کر سکیں اور اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیسے کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے اور عبادتوں کا بھرپور لطف اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اپنے حق میں یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو تندرست رکھے تاکہ آپ اپنے رمضان کے لیے کی جانے والے تمام پلاننگز پر پوری طرح عمل کر سکیں۔ نمبر 2، رمضان میں ضرورت پڑنے والی تمام راشن کی لسٹ ضرور بنا لیں، جیسے کہ کھجوریں، بیسن، سبزیاں، مختلف قسم کی دالیں، مسالہ جات اور تمام گروسری وغیرہ پہلے سے ہی خرید لیں تاکہ بابرکت مہینے میں بازاروں میں چکر یا خور ہونے سے بچ جائیں۔ نمبر 3، کچن کو اچھی طریقے سے صاف ستھرا کر لیں اور رمضان کے حوالے سے لائی گئی تمام اشیاء کو سلیقے سے اپنی جگہ پر رکھ لیں تاکہ ضرورت کے وقت ہر چیز فوراً آپ کو مل جائے۔ نمبر 4، گھر کی مکمل صفائی کریں، اسٹور روم، شیلفز میں رکھے ہوئے برتن، کتابیں اور ڈیکوریشن پیسز وغیرہ کی بھی صفائی کر لیں۔ جس طرح مہمانوں کے استقبال کے لیے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے، بالکل رمضان کا بھی اسی طرح استقبال کریں۔ نمبر 5، میلے کپڑوں کو رمضان سے پہلے ہی دھونے کی ترکیب بنائیں۔ گھر کے پردے، چادریں، صوفوں کے کور وغیرہ دھو لیں۔ اس کے علاوہ جائے نماز اور قرآن پاک کے غلافوں کو دھونا بھی مت بھولیں۔ عبادت کی جگہ کو پاک صاف کر لیں۔ ضرورت کے کپڑوں کو استری کر کے ہینگ کر لیں۔ یاد رکھیں کہ یہ تمام کام ہم رمضان سے پہلے کر لیتے ہیں تو رمضان میں آپ گھر کے کاموں پہ پھنسے رہنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کو دے سکیں گے۔ سارے کام پہلے سے کر لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بزی نہیں رہ سکتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم خواتین کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہمیں کام رہتے ہی ہیں، لیکن کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو اگر ہم پہلے کر لیں تو رمضان میں بہت ساری محنت سے بچ جائیں گے اور عبادت کا ٹائم زیادہ ملے گا۔ نمبر 6، یہ نیت بنائیں کہ جو اہل خانہ کام کرتے ہیں آپ ان کی مدد کریں گے۔ وہ مائیں جو چھوٹے بچوں کو سنبھالتے اس مہینے میں غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں، آپ ان کی بھی مدد کریں گے تاکہ وہ بھی عبادتوں کا اہتمام کر سکیں۔ اپنے ملازمین کو بھی کاموں میں اتنا مشغول مت رکھیں کہ وہ اپنے لیے وقت نہ نکال سکیں۔ اگر آپ انہیں عبادت کے لیے وقت مہیا کرتے ہیں تو یقیناً اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ نمبر 7، رمضان سے پہلے اپنا ٹائم ٹیبل ضرور بنائیں جس میں آپ اپنے روزمرہ کی عبادات کے علاوہ بھی کچھ عبادات کو شامل کریں، جیسے کہ نوافل کی ادائیگی، درود پاک کا ورد، مختلف ذکر و اذکار، مسنون دعائیں اور قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے لیے باقاعدہ اپنے وقت کو ترتیب دیں۔ نمبر 8، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی اپنے اور گھر والوں کی عید کی تمام شاپنگ کر لیں تاکہ آپ رمضان میں بازار میں گھوم پھر کر اپنا وقت ضائع کرنے سے بچ جائیں۔ اور آج کل تو ویسے بھی بہت سخت گرمیاں ہیں تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بیمار نہ کریں اور گھر پر رہیں۔ وقت سے پہلے عید کی تیاریاں کر لیجیے۔ نمبر 9، مختلف قسم کی ریسیپیز جنہیں پہلے سے تیار کر کے رکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ سموسے، کباب، رول، چٹنیاں اور شربت وغیرہ، انہیں تیار کر لیں۔ اگلے ویڈیوز میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی دلچسپ جھٹپٹ تیار ہو جانے والی ریسیپیز اور رمضان ٹپس اور ٹرکس کے بارے میں بھی بتائیں گے، جنہیں اپنا کر آپ نہ صرف آپ کے کھانے کا مزہ دوبالا ہو جائے گا بلکہ رمضان میں کم وقت اور کم بجٹ میں آپ سحری اور افطار کا بہترین اہتمام کر سکیں۔ نمبر 10، رمضان سے پہلے ہی اس بات کی نیت کر لیں کہ آپ اپنا وقت فضول کاموں میں بالکل ضائع نہیں کریں گے۔ انٹرنیٹ کا غیر ضروری استعمال، خواہ مخواہ کی کالز، چیٹس اور ٹی وی ڈراموں سے اجتناب کریں، خاص طور پہ جو رمضان کے گیمز شوز ہوتے ہیں۔ اپنا محاسبہ کریں اور کسی ایک بری عادت کے متعلق خود سے یہ عہد کریں کہ اس رمضان میں آپ اپنی اس بری عادت سے نہ صرف بچنے کی پوری کوشش کریں گے بلکہ رمضان کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی پوری کوشش کریں گے۔ نمبر 11، اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اسے منا لیں۔
اپنے آپس کی معاملات کو درست کریں اور غلط فہمیوں کو دور کریں تاکہ دوسروں کا دل آپ کی طرف سے صاف ہو جائے۔ یاد رکھیں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بے شک اچھی معلومات کو شیئر کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی دلچسپ اور اہم ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ سب کو رمضان مبارک۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادات کرنے اور رمضان کا اصل لطف اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین۔